بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ استقبال رمضان سیریز کی اگلی نشست میں حاضر ہیں۔ پچھلی نشست میں ہم نے رمضان المبارک کے حوالے سے فرائض کی ادائیگی میں نماز کی اہمیت اور اس کے حوالے سے پلان کرنے کی کوشش کی تھی۔ آج ہم اسلام کے دوسرے بڑے فریضے زکوٰۃ کے حوالے سے بات کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے یہ مال ہمیں بخشا ہے، یہ اسی کی عنایت ہے، اسی کی امانت ہے اور اسی کا حکم ہے، اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا ایک فرض ہے کہ ہم اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کریں۔ زکوٰۃ ہر مسلمان پر واجب ہے، ہر صاحب استطاعت مسلمان پر، جس کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ 7.5 تولے سونے کے برابر ہو یا 52.5 تولے چاندی کے برابر، اور اس پر سال گزر چکا ہو تو پھر اس پر زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنی ہے، لہٰذا رمضان کو اگر اس کے لیے چن لیا جائے اور رمضان کے حساب سے زکوٰۃ ادا کی جائے تو ایک تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، فریضہ ادا ہو جائے گا، اور ساتھ ہی 70 گنا اجر بھی ملے گا۔ لہٰذا سب سے پہلے تو یہ کریں کہ اپنے اکاؤنٹس کو دیکھیں، اپنے کاروبار کو دیکھیں، اپنی تجارت کو دیکھیں اور سال بھر کا حساب لگائیں اور پورا حساب لگائیں۔ اپنے گھر کے زیورات کو دیکھیں، گھر کے اندر اور اگر کوئی نقدی موجود ہے تو اس کو دیکھیں، کوئی اور تجارت اور کاروبار اور سیونگز کی اگر کوئی صورت ہے تو اس کو دیکھیں، اور تمام حساب کتاب لگا کر پوری دل کی آمادی کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ اور دل کی خوشی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کریں۔ یاد رکھیے کہ یہ زکوٰۃ اگر ادا کر دیں گے ہم تو اس کے نتیجے میں ایک تو فرض ادا ہو جائے گا، دوسرا یہ مال پاک ہو جائے گا، اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ لے لے گا، اور چوتھی بات یہ ہے کہ اس مال میں کمی نہیں آئے گی بلکہ یہ اللہ کے ہاں بڑھے گا اور اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا کر دے گا، اور پانچویں بات یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں سکون اور راحت نصیب ہوگی، یہ مال برتنا نصیب ہوگا، اور آخری بات یہ ہے کہ جنت میں اللہ رب العالمین اس کا بہترین نعم البدل اور اجر عطا کریں گے۔ لہٰذا سب سے پہلے یہ زکوٰۃ یہ نکالیں۔ اس زکوٰۃ خرچ کہاں کی جائے؟ اس زکوٰۃ کو خرچ کرنے کے لیے قرآن پاک نے مختلف مدات بیان کیے ہیں، لیکن سب سے اہم مد وہ آپ کے اعزاء و اقارب ہیں۔ آپ کے عزیزوں میں، آپ کے اقارب میں وہ لوگ جو کہ تنگ دست ہیں، وہ لوگ جو اپنی معاشی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتے، وہ لوگ جو مقروض ہیں، وہ لوگ جو بیمار ہیں اور ان کے پاس علاج کا بندوبست نہیں ہے، وہ لوگ جو بچوں کو تعلیم نہیں دلا سکتے، وہ لوگ جو اپنی بنیادی ضروریات پورا نہیں کر سکتے، وہ لوگ جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہے رہنے کو، تو آپ اپنی یہ زکوٰۃ اپنے اعزاء و اقارب پر خرچ کر سکتے ہیں۔ آپ کو زکوٰۃ کی ادائیگی کا ثواب بھی ملے گا اور صلہ رحمی کا ثواب بھی ملے گا، گویا دوہرا اجر ملے گا، اور رمضان میں کریں گے تو 70 گنا اجر بڑھ جائے گا۔ اگر اعزاء و اقارب میں کوئی ایسا نہیں ہے تو پھر آپ اپنے آس پڑوس میں دیکھ سکتے ہیں، اور یاد رکھیے کہ اس کو اخفاء جتنا اس میں رکھیں گے، اس میں جتنی آپ اس کو خاموشی کے ساتھ دیں گے، آپ کو اتنی روحانی لذت ملے گی، اتنا ہی اس کی اہمیت بڑھے گی، اور جس کی آپ مدد کریں گے ظاہر ہے کہ اس کی خودداری اور اس کو بھی نقصان نہیں پہنچے گا، اور وہ بھی ایک پردے کی حالت میں رہے گا۔ لہٰذا اپنے آس پڑوس میں دیکھیں جو سفید پوش لوگ ہیں، اور آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ مانگنے والے نہیں ہیں لیکن ان کے حالات تنگ ہیں اور ان کی مدد کی جائے گی تو یہ ظاہر ہے کہ یہ مانگنے سے بچ جائیں گے اور یہ مجبور ہونے سے بچ جائیں گے، اور ان کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں یہ پوری ہو جائیں گی۔ اس کے لیے تھوڑا سا آپ کو آس پڑوس میں تھوڑی ریسرچ کرنی پڑے گی۔ آپ کسی ادارے کا انتخاب بھی کر سکتے ہیں جس پر آپ کو اعتماد ہو کہ وہ یتیموں کی کفالت کر رہی ہے، یا کوئی نیکی کا کام کر رہی ہے، یا کوئی اور خدمت خلق کا کام کر رہی ہے، تو آپ اپنی زکوٰۃ ان کو بھی دے سکتے ہیں۔ یہ تو رہی بات زکوٰۃ کی، لیکن رمضان المبارک میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی صدقات اس کو اپنا معمول بنائیں، کچھ ایسی رقم مختص کر لیں، چاہے روزانہ کی بنیاد پر یا ہفتہ وار بنیاد پر یا 10 روز کی بنیاد پر، آپ رمضان المبارک میں کچھ نہ کچھ اضافی مال بھی اللہ کے راہ میں صدقہ کریں۔ یہ جو صدقہ ہے یہ رد البلا ہے،
یہ انسان کو بلاؤں سے نجات دلاتا ہے۔ اس صدقات کے نتیجے میں انسان آزمائشوں سے بچتا ہے، مصیبتوں سے بچتا ہے۔ ان صدقات کے نتیجے میں انسان کے رزق میں برکت آتی ہے۔ ان صدقات کے نتیجے میں انسان کی جو معاشی تنگی ہے وہ دور ہوتی ہے۔ آپ ٹریڈ کر کے دیکھیں، یہ گویا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تجارت ہے، اور اللہ کے ساتھ کی گئی تجارت میں نقصان نہیں ہوتا، بلکہ اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی آپ کو ریٹرن کرتا ہے اور آخرت میں بھی آپ کو ریٹرن کرتا ہے۔ صدقات کے حوالے سے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے حوالے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی جو سنت ہے اور جو ان کا طرز عمل ہے وہ ہمارے سامنے بہت مثالی ہے۔ میں اس کی صرف ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تیسرے خلیفہ راشد ہیں، یہ ان کا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ مدینہ میں قحط پڑ گیا، اور قحط اتنا شدید تھا کہ لوگوں کے پاس کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئیں۔ اسی اثناء میں یہ بات مدینہ کے اندر گردش کرنے لگ گئی کہ حضرت عثمان کے قافلہ مدینہ پہنچنے والا ہے، جس میں سینکڑوں اونٹ ہیں اور وہ غلے سے لیدے لدائے ہیں۔ یہ خبر جب مدینہ کے اندر گردش کر رہی تھی تو مدینہ کے جتنے تاجر تھے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گئے، اور حضرت عثمان سے یہ ٹریڈ کرنے لگ گئے، یہ تجارت کرنے لگ گئے کہ آپ ہمیں وہ اپنا مال ہمیں دے دیں، ہمیں فروخت کر دیں، ہم خریدنا چاہتے ہیں اور ہم آپ کو زیادہ سے زیادہ اس پر منافع دیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب کو بٹھایا اپنی بیٹھک میں اور ان سے پوچھا، اچھا بتاؤ تو مجھے کتنا منافع دو گے؟ تو ایک تاجر نے کہا کہ 1 درہم کا مال میں 2 میں خریدتا ہوں، گویا 100% منافع دیتا ہوں۔ دوسرے نے کہا میں 200% منافع دیتا ہوں، 1 درہم کا مال میں 3 میں خریدتا ہوں۔ تیسرے نے کہا میں 4 میں خریدتا ہوں، یعنی 400% منافع دیتا ہوں۔ ایک نے کہا میں 5 میں خریدتا ہوں، یعنی 500% منافع دیتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اچھا اور بڑھو، آگے کوئی اور؟ تو تاجروں نے کہا اس سے زیادہ ہم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس مال کو ہم نے آگے بیچنا بھی ہے، اپنا پروفٹ رکھ کر، اپنا مارجن رکھ کر، اور ہمیں پتہ ہے کہ لوگوں کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اتنا زیادہ مہنگا مال خرید سکیں، لہٰذا اس کے بعد تو ہمیں نقصان کا یہ اندیشہ ہے، فائدہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلاموں سے کہا کہ یہ سارا مال مدینہ کے غرباء میں تقسیم کر دو مفت، اور پھر فرمایا کہ میں نے اس ذات کے ہاتھ فروخت کر دیا ہے جو مجھے کم سے کم 10 گنا اور زیادہ سے زیادہ 700 گنا بدلہ دے گا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو یہ یقین تھا کہ اللہ کے ساتھ تجارت کرنے میں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں کوئی نقصان نہیں ہے، بلکہ ایک ایسے بینک میں آپ ڈپازٹ کرا رہے ہیں جس کے نتیجے میں آپ کو کم سے کم 10 گنا منافع ملے گا اور زیادہ سے زیادہ 700 گنا بھی بڑھ سکتا ہے۔ یہ یقین اور یہ اعتماد جب ایک مسلمان کو حاصل ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اس مال کو خرچ کرنے کے لیے اور انفاق کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک اور اصطلاح استعمال کی ہے، اور وہ ہے قرض۔ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ کو قرض دو، بہترین قرض۔ تو جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اللہ اسے اپنے ذمہ قرض قرار دیتا ہے، گویا تم مجھے قرض دے رہے ہو اور میں بڑھا چڑھا کر تمہیں اس کو لوٹاؤں گا۔ اور یہ جو قرض فی سبیل اللہ ہے، اللہ کو قرض دینا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے خرچ کریں، اقامت دین کے لیے خرچ کریں، آپ اللہ کے دین کی اشاعت اور تبلیغ کے لیے خرچ کریں، اللہ کے دین کے راستے کی دعوت پہنچانے کے لیے خرچ کریں، اس دنیا کے اندر ظلم کے اس نظام سے نجات کے لیے اس کو خرچ کریں تو یہ گویا، اور اس دنیا میں جہاد فی سبیل اللہ کے لیے اس کو خرچ کریں تو گویا اللہ کے راستے میں قرض ہے۔ تو آئیے رمضان المبارک میں ہم یہ کوشش کریں کہ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں، چاہے وہ زکوٰۃ کی صورت میں ہو، چاہے وہ صدقات اور انفاق کی صورت میں ہو، اور چاہے وہ کسی کو افطار کرانے کی صورت میں ہو، کسی کو سحر کرانے کی صورت میں ہو، ان سب نیکیوں کا یقیناً اجر ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ بڑھا چڑھا کر ہمیں دے گا، اس دنیا میں نعمت سے، اس دنیا میں رحمت سے، اس دنیا میں برکت سے نوازے گا، اور آخرت میں اپنی رضا سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔